بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ تم پر تعجب ہے کہ اس کے باوجود اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ خدا نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے مثال بیان کی ہے۔ ذرا بتاؤ کہ ہم نے جو رزق و فضل تمہیں بخشا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہو؟ اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو، اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے؟ بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے۔ پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ یہ حقائق مبرہن ہو گئے، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی پیروی کرو۔ تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری کریں۔ اچھا تو چند روز حظ اٹھا لو، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا لیے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے کہ جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر یہی نہیں،
ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کے بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ سو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو صدقہ تم دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قریش کے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ یہ خدا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ گیا ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر تمہاری طرح مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ سو نہیں سنتے تو پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے اپنی راہ سنواریں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔